اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیما بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون ویعلمہ الکتاب والحکمت والتوراة والانجیل صدق اللہ العلی العظیم۔ پیام قرآن کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور آج بہت ہی مبارک شب ہے جس نے زمانے کو نورانی کیا ہوا ہے۔ اتنی عظیم آج کی مبارک شب ہے جس کا تعلق میلاد سیدہ سلام اللہ علیہ سے ہے۔ میں اپنے جہاں جہاں پہ بھی اہل ہدایت ہیں، ہدایت کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی بی بی سلام اللہ علیہ کے صدقے میں یہ گھڑیاں مبارک فرمائے، اور جہاں جہاں پہ بھی ہمارے مومنین بسنے والے ہیں، فاطمیون ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی انہیں یہ میلاد مبارک فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ اور جتنے مومنین حاجات رکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے۔ جتنی کسی مشکلات میں گرفتار ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مشکلات کو دور فرمائے، اور جتنے ہم سب کے مرحومین ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ میں ظاہر ہے کہ ادھر سے حضرت مریم کا تذکرہ ہے، اور حضرت مریم کے تذکرے کے ساتھ فخر مریم کا تذکرہ بھی ہے۔ اس وجہ سے کہ انسان سوچ نہیں سکتا ہے وہ شان کے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے سیدہ سلام اللہ علیہ کو عنایت فرمائی ہے۔ عیسیٰ از یک مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ سوچ انسان جو ہے نا وہ نہیں سکتا ہے بی بی کی جو شان عظمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو، حجت صاحب کو، سب کو بہت بہت بی بی کی ولادت مبارک۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو مبارک فرمائے انشاءاللہ۔ صحت ہے، سب کو صحت تندرستی، سلامتی ہو انشاءاللہ، سلامتی عطا فرمائے، چینل چلتا رہے الہی امین انشاءاللہ۔ آپ جیسے مخلصین ہیں ہدایت ٹی وی کے ساتھ، ہدایت ٹی وی انشاءاللہ اسی طرح دوام میں رہے گا، چلتا رہے گا، آگے یہ کاروان بڑھتا رہے گا انشاءاللہ۔ سرپرستی امام زمان اجر اللہ تعالی فرج الشریف اور بی بی کے صدقے میں انشاءاللہ۔ یہ بی بی کا چینل ہے، اور بی بی کے بیٹے کا چینل ہے، یوسف زہرا کا چینل ہے، اور یہ ان کے جو سائے پر لطف ہے اس کے تصدق میں انشاءاللہ العزیز آگے بڑھتا جائے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، شکریہ، خدا حافظ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ
ایک دو روایات کے جو بڑی ہی امپورٹنٹ ہیں بی بی کی شان کے سلسلے. سب سے پہلے میں یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ بی بی کی جو منزلت ہے اور بی بی کی جو شان ہے، بی بی کا جو جلال ہے، اگر خلقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بی بی کا تعلق دنیا کی جس طرح فرمایا نا کہ ہم نے ان مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب، عیسیٰ کی مثال بھی آدم جیسی ہے جن کو تراب سے ہم نے خلق کیا ہے. قرآن ہے، قرآن ان مثل عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کی جو مثال ہے کمثل آدم، آدم کی طرح ہے، خلقہ من تراب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں تراب سے خلق کیا ہے، مٹی سے خلق کیا ہے. لیکن سیدہ سلام اللہ علیہا کا جو خلقت ہے وہ مٹی سے نہیں ہے، تراب سے نہیں ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کان رسول اللہ یکثر تقبیل فاطمہ، بہت زیادہ سیدہ سلام اللہ علیہا کا بوسہ لیا کرتے تھے. تقبیل فاطمہ، یکثر، آپ دیکھو نا کانا اور اس کے ساتھ جب فعل مضارع آتا ہے تو یہ کیا ہے، کانا جو کہ فعل ماضی ہے اور یکثر فعل مضارع ہے، اور ماضی اور جب مضارع جب جمع ہوتے ہیں تو یہ ماضی استمراری بن جاتی ہے. یعنی جو پاسٹ ٹینس ہے، کنٹینیوس رہنے والا ہے، وہ بن جایا کرتا ہے. یعنی مسلسل جب بھی سیدہ سے ملاقات ہوتی تھی تقبیل فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو، گڈ ایوننگ کرام بھائی. آج کے دن سے پیار محبت کا راستہ شروع کریں. زندگی چھوٹی ہے، اس سے بڑی نہیں ہے. خدا کے پاس جانا ہے تو ختم ہونے کی بات نہیں، بس پیار محبت سے رہیں گے تو زندگی بھی اچھی رہے گی. یہ جو نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، وہ ڈرتے ہیں اللہ سے. کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے ان سے ان کو دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، ان کو پیسہ نہ ہو، کھانے کو روٹی نہ ہو، وہ تو وہ جو امید شہر سے ان کو دیتا رہے گا کہ وہ مسلم ہیں. یہ دکھا ہے. یہ ہمارے تھینک یو سر، تھینک یو. تو کیا ہے کہ ماضی جو استمراری بن گئی ہے، یعنی مسلسل یہ سلسلہ جو ہے نا وہ جاری رہتا تھا، جاری رہا ہے مسلسل. چونکہ حضور اس سے عبادت سمجھتے تھے، معصوم کا کوئی کام غیر عبادت کے جو ہے نا وہ نہیں ہوا کرتا ہے. کہتے ہیں جب بوسہ دیا کرتے تھے تو ایک دفعہ یہ تفسیر فرات کوفی میں سے پڑھ رہا ہوں، اور یہ جو ہے نا آپ اگر دوسرا دیکھنا چاہیں تفسیر در منصور میں بھی ہے، اس کی 4 جلد کے صفحہ 153 پر، معجم الکبریٰ میں بھی ہے 2 جلد کے صفحہ نمبر 401 پر یہ جو روایت ابھی میں پڑھنے والا ہوں. انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے نا میں تفسیر کا تھوڑا سا جو ہے درس ضرور آپ کی خدمت میں جو ہے نا چاہے، تاکہ فخر مریم کا تذکرہ ہو، بعد میں انشاءاللہ حضرت مریم کا بھی جو ہے تذکرہ آنے والا. تو کہتے ہیں کہ فن کرت ذالک عائشہ، حضرت عائشہ ام المؤمنین جو ہے نا تھوڑی سی کیا فن کرت، یعنی انہوں نے جو ہے ایک قسم کی جو ہے نا وہ ناپسندیدگی کا جو ہے نا وہ اظہار کیا ہے. ایک قسم کے جو ہے نا آبجیکشن اور اعتراض جو ہے نا اس کا کیا ہے کہ یہ کیا ہے. یعنی اب جب بھی جو ہے نا وہ سیدہ ملتی ہیں آپ بوسہ دینا شروع کرتے ہیں، اس طرح جو ہے نا جب انہوں نے کیا. تو آپ دیکھیں حضور کوئی آرگومنٹ نہیں کر رہے ہیں حضرت عائشہ سے، بلکہ حضور چاہتے ہیں سیکھیں. حضور ساری امت کے لیے جو ہے نا وہ بیویاں ہیں، تب بھی تو امت ہے نا، تب بھی تو ایک قسم کی جو ہے نا اسٹوڈنٹ ہیں. سکھانے کے لیے حضور کیا ہیں، تعلیم اور تعلم کے لیے آئے ہیں. حضور کی بعثت کا مقصد ایک سمجھانا ہے.
تو حضرت عائشہ کو سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے کوئی آرگومنٹ نہیں، there is no any discussion, there is no argument. کیا ہے؟ فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عائشہ جی انی اسری بی الی السماء دخلت الجنہ. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. جب اللہ مجھے معراج پر لے گیا، فلما اسری بی الی السماء، جب مجھے آسمانوں کی طرف، معراج کی طرف لے گیا اللہ سبحانہ وتعالی، دخلت الجنہ، تو میں جنت میں داخل ہو گیا. جب جنت میں پہنچا فدنانی جبرائیل من شجرۃ طوبیٰ وناولنی من ثمارها. تو حضرت جبرائیل مجھے شجرہ طوبیٰ کے پاس لے گئے. جس طرح ہوتا ہے نا ایک انسان جو ہے نا پروٹوکول دیتے دیتے جو ہے نا کشاں جو ہے نا دوسری طرف، اسی طرح پروٹوکول دیتے دیتے حضرت جبرائیل نے کیا کیا، پیغمبر کو شجرہ طوبیٰ کے پاس لے گئے. آپ کو پتا ہے کہ شجرہ طوبیٰ ایک الگ جو ہے، انشاءاللہ مجھے ٹائم ملے گا تو میں شجرہ طوبیٰ اور اس کی خصوصیات، چونکہ ہر نبی کا گھر شجرہ طوبیٰ میں، ہر معصوم کا گھر شجرہ طوبیٰ میں، تمام انبیاء کے گھر شجرہ طوبیٰ میں. شجرہ طوبیٰ کی طرف جب لے کر گئے تو فرمایا کیا ہے کہ وَنَاوَلَنِي مِن ثِمَارِهَا، خود پھل لیا اس شجرہ طوبیٰ کا اور مجھے کھلایا خود اپنے ہاتھوں سے. کس نے کھلایا؟ فرشتوں کے سردار نے کھلایا. ان کا نام کیا ہے؟ وہ نام کہ جو آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی کے ساتھ رہا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام. انہوں نے کیا کیا، شجرہ طوبیٰ کے پاس لے گئے اور مجھے انہوں نے شجرہ طوبیٰ کا جو پھل ہے مجھے کھلایا. فَأَكَلْتُ، تو میں نے کھا لیا. فَحَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ مَاءً فِي ظَهْرِي. بڑے توجہ کی ضرورت ہے. اللہ نے اس شجرہ طوبیٰ سے میرے وجود میں جو آب حیات ہے وہ پیدا کیا. اس کا آب حیات کیا ہے حضور؟ پشت مبارک سے، وہ یہ شجرہ طوبیٰ سے ہے، شجرہ طوبیٰ کے پھل کھانے سے. اور جب آپ تشریف لائے تو فلما حبت الی الارض، جب میں زمین پہ آیا تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو سلسلہ ہے ولادت کا، اور سلسلہ ولادت اس سے ہوا ہے. باقی انبیاء کا سلسلہ اور ہے، ان کے خلقت کے سلسلے میں کہ جس طرح کو خلقہ من تراب، لیکن سیدہ سلام اللہ علیہ کا کیا ہے؟ شجرہ طوبیٰ سے ہے. شجرہ طوبیٰ یعنی جو زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہ کا جو بدن کا جوہر ہے وہ شجرہ طوبیٰ ہے. شجرہ طوبیٰ ہے. خاک سے جو ہے نا انہیں نہیں بنایا گیا، ان کی تشکیل خاک سے نہیں ہے. اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے، فرماتے ہیں اے ام المومنین، میں تمہیں بتاتا رہوں، میں تمہیں بتاتا جاؤں یا عائشہ، فما قبلتها قط الا وجدت رائحۃ شجرۃ طوبیٰ منها. جب بھی میں سیدہ سلام اللہ علیہ کو بوسہ دیتا ہوں تو مجھے شجرہ طوبیٰ کی خوشبو آتی ہے. شجرہ طوبیٰ کی خوشبو آتی ہے. ہم سب کی مادر گرامی سیدہ سلام اللہ علیہ ہیں. ان کی ولادت پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں اس روایت کو، چونکہ یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کا چونکہ کل مسلسل جشن آ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم خود بھی 1-2 گھنٹے جو ہے نا مسلسل اس جشن میں بھی بیٹھوں گا، خیر باقی علماء تو وہ رہے گا سلسلہ، کل سارا دن ہی جشن کا ہے. ظاہر ہے کہ فاطمیون ہوں اور جشن تو ہر کیفیت لازمہ ہے. ایک چیز میں بتاؤں آپ کو کہ جو بھی جن کا سلسلہ جڑا ہوا ہے فاطمیون کے ساتھ، اللہ سبحانہ وتعالی نے بی بی کے صدقے میں ان میں خوشبو قرار دی ہے.
ان کے وجود سے جو ہے نا خوشبو آیا کرتی تھی. ممکن ہے کچھ لوگ جو ہے نا وہ محسوس نہ کر سکتے ہوں اس خوشبو کو، لیکن کیا ہے کہ معصومین علیہ السلام جو ہے نا وہ فاطمی ان کی خوشبو کو بہت زیادہ محسوس کرتے تھے، بہت زیادہ. جب بھی دیکھتے تھے سید سلام اللہ علیہ کا چاہنے والا ہے، ان کی مودت رکھنے والا ہے، جو بھی مودت سید سلام اللہ علیہ رکھتا ہے، توجہ کریں بات پہ، جو بھی سید سلام اللہ علیہ سے مودت رکھتا ہے، اللہ اس کے جسم سے خوشبو فاطمی پیدا کرتا ہے اس کے. اور یہ معصومین علیہ السلام، یہ کتاب جو مجموع ورام ہے اس سے جو ہے نا وہ حدیث امام محمد باقر علیہ السلام کی ہے کہ آپ حرم میں ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِذَا أُنَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، تو کہتے ہیں چھٹے آقا فرماتے ہیں کہ جب امام تشریف لے گئے تو امام نے دیکھا کچھ فاطمیون بیٹھے ہیں، آپ کے کچھ شیعہ بیٹھے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ کبھی بہت ہی کم جو ہے نا روایات میں ہے کہ ایک حدیث میں 2 دفعہ واللہ کے. معصومین اس طرح واللہ نہیں کرتے ہیں جس طرح عربوں کے ہاں جو ہے نا واللہ، ہر بات میں واللہ جو ہے نا وہ جی آپ نے کوئی بات کی وہ کہتا واللہ جی. معصومین کو ان کے ہاں تکیہ کلام ہوتا ہے، یہ عربوں کے ہاں چلے جائیں واللہ جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں. معصومین علیہ السلام اس طرح نہیں کرتے ہیں. بہت کم ہے کہ جہاں پہ معصومین علیہ السلام واللہ کہہ کے حدیثوں میں، اور اس حدیث میں 2 دفعہ واللہ ہے. دیکھا مومنین بیٹھے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، ان کی خوشبو آ رہی تھی. فاطمی ان سے خوشبو آیا کرتی ہے، خوشبو آیا کرتی ہے. فاطمی ان کے چہرے میں اللہ نے جلال رکھا ہوا، نورانیت رکھی ہوئی، ان کے ماتھے سے چمک پیدا ہوا کرتی ہے فاطمی ان کے. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ انی احب ریحکم و ارواحکم واللہ، کس قدر حسین اور کس قدر خوبصورت تم لوگوں سے خوشبو آ رہی ہے، کس قدر آئی لو اٹ، میں جو ہے کس قدر جو ہے نا مجھے پسند ہے. یہ جو فریگننٹ، یہ جو ایک خاص قسم کی مہک تمہارے وجود سے آ رہی ہے فاطمیوں سے. سید سلام اللہ علیہ سے جس دروازے سے دور ہوتا ہے نا وہ بدبودار ہوتا ہے، وہ منحوس ہوا کرتا ہے. اسی وجہ سے اس گھر کے احترام کے بارے میں کہا گیا کہ اس گھر کے احترام کرو، جہاں پہ انبیاء احترام کرتے ہیں، جہاں پہ رسول احترام کرتے ہیں، جہاں پہ ملائکہ احترام کرتے ہیں. جتنے اس گھر کا احترام کرنے والے ہیں نا، جتنے بھی اس گھر کے احترام، اللہ نے ان کے بدن میں خوشبو رکھی ہے، اور جتنے بھی اس گھر کے مخالف ہیں سید سلام اللہ علیہ وہ بدبودار ہوتے ہیں، منحوس ہوا کرتے ہیں. وہ جدھر جائیں نحوست جو ہے نا وہ پھیلاتے ہیں. یہ داعشی یہ کون ہے؟ کوئی الگ چیز ہے؟ یہ آئیسس کون ہے؟ یہ وہی ہیں، وہی جو ہے نا منحوسوں کی جو ہے نا وہ ایک سلسلہ ہے جہاں بدبودار ہیں، یہ آلودہ لوگ ہیں. سید سلام اللہ علیہ کے اللہ نے شان رکھی ہے، اللہ نے ان کے شیعوں کی بھی شان رکھی ہے، اللہ نے ان کے چاہنے والوں کی شان رکھی ہے، اللہ نے اس گھر کے ساتھ محبت رکھنے والوں کی شان رکھی ہے. اللہ نے بہت زیادہ کرامت رکھی ہے. ایک چیز جو میں آپ کہوں، بچوں کو کہوں، جسٹ لسن ابزرو. آج شب میلاد سید سلام اللہ علیہ، میں جتنے بچے ہیں ان سب کو کہوں گا اپنی اپنی ماؤں کو ایک ایک گفٹ دے دو، ایک ایک دے دو. اس وجہ سے کہ کل جو ہے نا ماں کا دن ہے، حقیقت میں مدر ڈے ہے، کل مدر ڈے ہے. جتنے بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں
سارے اپنے ماؤں کو گفٹ دے دو، ہدیہ دے دو، تھوڑا بہت ہدیہ دو۔ جن کی مائیں نہیں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ گفٹ دے دیں تسبیح سیدہ کا یا صلوات سیدہ کا گفٹ دے دیں۔ اس جو صلوات ہے نا، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، کہیں کہ ماں تو چلی گئی ہے لیکن یہ سیدہ کی طرف سے جو ہے نا گفٹ آ رہا ہے، تسبیح سیدہ کا گفٹ دے دو، ایک صلوات سیدہ جو خاصہ ہے، یہ صلوات، اس کا گفٹ دے دو۔ جن کی مائیں سلامت ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے۔ ماؤں کی اللہ نے عجیب شان رکھی ہے، عظیم منزلت رکھی ہے، عظیم مقام رکھا ہے، عظیم حشمت رکھی ہے، عجیب انداز رکھا ہے ماؤں کا اللہ نے۔ جو پردیس میں ان سے پوچھیں، جب وہ ماؤں سے باتیں کرتے ہیں، اپنی اپنی ماں سے باتیں کرتے ہیں، ان کو اس وقت ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ کیا اللہ نے اپنی رحمت کا ایک خزانہ قرار دیا ہے ماں کو۔ تو میں بات جو ہے نا وہ آپ کی خدمت میں کروں، یہ کہہ رہا تھا کہ چونکہ کل مدر ڈے ہے، ماں کا دن ہے، سیدۃ النساء العالمین کا دن ہے، ہم سب کی ماں ہے سیدہ سلام۔ اس وجہ سے جہاں جہاں پہ بھی مائیں ہیں ان سب کو جو ہے نا وہ بچوں کو کیا کریں، بچے گفٹ دے دیں، کچھ ہدیہ کریں ماں کو، گفٹ کریں ماں کو۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ ماں کا تذکرہ ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ فخر مریم کا جو ہے نا وہ تذکرہ ہو رہا تھا۔ اور میں جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی اس تفسیر کے سلسلے میں وہ یہ تھی کہ آیت نمبر 47 اور 48، ہم دونوں آیتیں آج کوشش کریں گے کہ دونوں آیتیں آپ کی خدمت میں جو ہے نا وہ پیش کر دی جائیں۔ آیت نمبر 47 سورہ آل عمران کی ہے، اور جس میں فرمایا حضرت مریم کے متعلق، حضرت مریم قالت، حضرت مریم کی زبانی جو ہے نا وہ نقل ہو رہا ہے، قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، میرے یہاں بچہ کیسے ہوگا، how it's possible، کیسے ہو سکتا ہے میرے یہاں بچہ، انا یکون لی ولد، کیسے ہو سکتا ہے میرے یہاں بچہ، ولم یمسس، واو یہاں پہ حالیہ ہے، گرامیٹیکلی واو حالیہ ہے، ولم یمسسنی بشر، یمسس چونکہ جو ہے نا وہ لم حروف جازمہ میں سے، لم یمسسنی بشر، کہ مجھے کسی بشر نے ٹچ تک نہیں کیا ہے، چھوا تک نہیں ہے، مس تک نہیں کیا ہے۔ قالا جملہ مستانفہ آ گیا ہے، الگ سے جملہ ہے، کذالک اللہ یخلق ما یشاء، کذالک چونکہ جار مجرور ہے اس وجہ سے، کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح ہی ہے، اللہ اسی طرح خلق کرتا ہے، وہ جب چاہے جیسے بھی۔ اذا قضا امرا، جب وہ کسی مسئلے کا فیصلہ کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فإنما یقول لہ کن فیکون، تو وہ کہتا ہے کہ کن، اسے کوئی زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کاف اور نون کافی ہے اس کے لیے، بی بیکم straight away, there is no any distance، کسی قسم کا کوئی بیریئر نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی فاصلہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اب یہاں کے اوپر دیکھیں نا کہ جو بات سوچنے کی ہے، اسباب اور وسائل کے بغیر یہ دنیا جتنی بھی ہے
دنیا جتنی بھی ہے اسباب و وسائل کے ذریعے جو ہے نا چلتی. یہ نظام، یہ سسٹم، یہ کائنات، یہ کازمس، یہ یونیورس، دا پریزنٹ ورلڈ، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اسباب اور وسائل کے ذریعے چلتے ہیں. سورسز، ریسورسز کے ذریعے جو ہے نا وہ چلا کرتے ہیں. ظاہر ہے بچہ پیدا ہونے کے لیے شادی کرنا پڑتی ہے، رشتہ زوجیت میں آنا پڑتا ہے. حضرت مریم she was so strange، کہتی کس طرح ہو سکتا ہے؟ how it's possible، کس طرح ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے؟ نہ میں نے شادی کی ہے، شادی کے میں کسی بشر نے مجھے ٹچ کیا ہے، چھوا تک نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رشتہ زوجیت نہیں تو حق زوجیت کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ جواب دیا. کیا کہا کہ یہ دنیا کو جو نظام ہے میں نے بنایا ہے، یہ علل اور اسباب میں نے بنائے ہیں، یہ میں جب چاہوں یہ ساری چیزیں میرے ارادے کے تابع ہیں. سب چیزیں، کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے. یہ اسباب و وسائل بھی اسی کے تابع ہیں. اسباب و وسائل کو کس نے بنایا؟ وہ چاہے تو باپ کے ذریعے پیدا کرے، وہ چاہے تو بن باپ کے پیدا کرے. اس کے لیے تو کسی چیز کی جو ہے نا وہ کوئی وہ نہیں ہے. یہ اسباب و وسائل ہمارے لیے ہیں، مخلوق کے لیے ہیں، خالق کے لیے نہیں ہیں. خالق جیسے چاہے پیدا کرے، باپ کے ذریعے پیدا کرے، بن باپ کے جو ہے نا وہ پیدا کرے. اور اسے پیدا کرنے کے لیے کوئی کاف نون خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے تاکہ ہم لوگ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ سمجھیں، اچھے طریقے سے سمجھ جائیں. ورنہ کن جو کہا، کن یعنی ہو جا، فعل امر ہے. کن یعنی ہو جا، فیکون تو ہو جاتا ہے، فعل مضارع ہے، جی ہو جاتا ہے اسی وقت. تو یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ضرورت نہیں کہ لفظوں کے ذریعے جو ہے نا، نہیں، اس کا ارادہ کافی. اس کا ارادہ جب حتمی ہو جاتا ہے that's it. کوئی کسی چیز کی جو ہے نا وہ ضرورت نہیں ہوتی ہے. نہ کسی اسباب کی ضرورت ہے، نہ کسی وسائل کی ضرورت، نہ کسی اور سسٹم کی ضرورت ہے. ایکسٹرا آرڈنری جو چیزیں ہوا کرتی ہیں اسی طرح ہے. وہاں پہ اسباب اور وسائل جو ہے نا وہ ان کو بروکار نہیں لایا جاتا. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں یقول لمن اراد کونہ کن فیکون. جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، جی اس کے ذہن میں جو انٹینشن پیدا ہوتی ہے، وش پیدا ہوتی ہے، جب وہ ارادہ کیا کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، تو کہتا ہے ہو جا، بس ہو جاتا ہے. لا بصوت یقرأ، کسی آواز کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے، کن کے لیے. ولا بنداء یسمع، بغیر آواز کے جو کانوں سے ٹکرائے اور بغیر کسی ندا کے جو کسی کو سنا سکے. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو فعل ہے بس وہی اس کی ایجاد ہوتی ہے. کیا ہے؟ کس قدر جو ہے نا وہ خوبصورت انداز کے ساتھ جو ہے نا امام علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس نے جب ارادہ حتمی طور پر کر لیا ہے تو اسے کسی ضرورت نہیں کہ آواز لگائی جائے یا آواز کو سنایا جائے یا مثلا جو ہے نا کوئی آواز کانوں سے ٹکرائے. نہیں، وہ جب ارادہ کرتا ہے فعل کا تو ایجاد ہو جاتی ہے. اب یہاں کے اوپر جو ہے نا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو تخلیقی قسم کے جو مراحل ہیں یہاں پہ، یہ جو ایوولوشن ہے ان دا کریشن، جس کو کہا جائے ایوولوشن ان دا کریشن، اس کے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں
یہ جو تخلیقی قسم کے جو مراحل ہیں، تخلیقی اختلاف جس کو کہا جائے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قدرت ہے لا یزال، اس کے ساتھ جو ہے نا وابستہ ہے۔ تھوڑی سی جو ہے نا مشکل مرحلے کی طرف جو ہے نا ہم جا رہے ہیں، تو لہذا توجہ سے ہم کہیں گے توجہ کریں، اور یہ حقیقت میں اس کے علم پہ، اس کی حکمت کے اوپر جو ہے نا دلیل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے، He knows، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اس نے جو ہے نا وہ کیسے اپنی رسالت کو کہاں پہ جو ہے نا اس نے رکھنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت زکریا نے جب پوچھا پروردگار میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا، میری یہ ایج، میری بیوی کی وہ ایج، میں بھی بوڑھا ہوں، وہ صلاحیت نہیں ہے، میری بیوی بھی بہت جو ہے نا وہ بوڑھی ہو چکی ہے، اس میں بھی بچہ دینے کی وہ جو ہے نا وہ سکت نہیں ہے، 5 ہو چکی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کذالک اللہ یفعل ما یشاء، یفعل ما یشاء ہے، یفعل ما یشاء، وہ جس طرح چاہتا ہے انجام دیتا ہے۔ اللہ اسی طرح ہے، اللہ سے ایسے ہی ہوگا، کذالک اللہ ایسے ہی کرے گا، یفعل ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب یہاں کے اوپر حضرت مریم نے کہا کہ میرے ہاں جو ہے نا بچہ کیسے ہوگا، انا یکون لی، مثلا جو ہے نا وہ غلام، ان کیسے جو ہے نا میرے ہاں بچہ ہوگا، یا انا یکون لی ولدن، میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے ٹچ بھی نہیں کیا ہے۔ سوال دونوں کو ایک ہی ہے، سوال حضرت زکریا کا بھی یہی ہے کہ میرے ہاں کیسے بیٹا پیدا ہوگا، میری حالت بھی تو جانتا ہے، میری بیوی کی حالت بھی تو جانتا ہے۔ حضرت مریم نے بھی یہی کہا کہ انا یکون لی ولد، کیسے ہو سکتا ہے میرے ہاں بیٹا، جب میری شادی نہیں ہے، میرا شوہر ہی نہیں ہے، مجھے کسی بشر نے ٹچ تک نہیں کیا ہے، کسی نے چھوا تک نہیں ہے، مس تک نہیں کیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے میرے ہاں بچہ۔ اپنی عصمت کی بتائی حضرت مریم نے، اپنی معصومیت کے اظہار کیا اللہ کے سامنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کذالک اللہ یخلق ما یشاء، یہاں پہ کیا ہے، یخلق ما یشاء۔ حضرت زکریا کے کیا ہیں، یفعل ما یشاء۔ بہت باریک نکتہ ہے یہاں پہ، یفعل ما یشاء حضرت زکریا کے سلسلے میں، سوال دونوں کا ایک ہے۔ حضرت مریم نے جب کہا فرمایا کہ یخلق ما یشاء، میں جس طرح چاہتا ہوں خلق کرتا ہوں۔ حضرت زکریا نے کہا یفعل ما یشاء، میں جس طرح چاہتا ہوں کرتا ہوں، جس طرح چاہتا ہوں، فعل کے حساب سے، یہاں پہ خلق کے حساب سے۔ اب یہاں کے اوپر جو ہے نا وہ جو تخلیقی تجلیات جن کو کہا جائے، illumination and manifestation in the creation جس کو کہا جائے، ان دونوں میں یفعل ما یشاء یخلق ما یشاء، بڑھاپے میں پیدا کرنا، بڑھاپے میں پیدا کرنا اور بن باپ کے پیدا کرنا، دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ بڑھاپا ہے تو صحیح نا آدمی، لیکن ادھر تو جو ہے نا وہ کیا ہے، باپ کے بغیر پیدا کیا جاتا ہے۔ تم کم از کم باپ ہو، حضرت زکریا باپ ہو، تم جو ہے نا مرد ہو، یہاں تو مرد ہی نہیں ہے، لم یمسسنی بشر۔ تو یہ زیادہ جو ہے نا وہ کیا ہے، فرق ہے، یعنی مشیت کا جو نفاذ ہے وہ دونوں مرحلوں میں ہے، لیکن ایک میں بعنوان فعل ہے اور ایک میں بعنوان خلق ہے۔ اب یہاں پہ جس سے کیا بات یعنی اس سے بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ ایک جگہ جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی توحید افعالی میں بھی بے مثل و بے مثال ہے، لا شریک ہے، اور توحید خالقیت میں بھی
یفعل ما یشاء، یعنی اس کی جو توحید افعالی اس میں اس کو کوئی شریک نہیں ہے. یخلق ما یشاء، جو اس کی توحید خالقیت ہے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس میں بھی اس کو کوئی شریک نہیں ہے. یہ میری توجیہات ہیں، اس میں توجہ کریں. لیکن اس سے بھی جو اعلیٰ درجہ ہے تخلیقی جو مراحل میں، اس سے بھی جو اعلیٰ درجہ ہے، اس سے بھی جو عرفہ تجلی جس کو کہا جائے، وہ تجلی ہے مخلوق اول نور محمدی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جنہیں اللہ نے عقل اول قرار دیا، جنہیں اللہ نے خلق اول قرار دیا، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخلوق اول قرار دیا ہے، نور اول قرار دیا ہے. وہ ہیں جن کی جو ہے خالقیت میں یا جن کی خلقت پہ کوئی تعجب انہیں جو ہے نا وہ نہیں ہے. جس طرح حدیث قدسی ہے، وہ کیا اس وجہ سے کہ وہ ایک چاہت کی مخلوق ہے. کنت کنزن مخفیاً، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے چاہت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے انہیں خلق کیا ہے، انوار طیبہ کو میں نے خلق کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اب ایک وہ خلق ہے کہ جو حضرت زکریا ولی، حضرت زکریا کو اللہ نے جو ہے نا وہ بیٹا دیا یحییٰ کی صورت. ایک وہ خلق ہے کہ جو حضرت مریم کو اللہ نے عیسیٰ عنایت فرمایا، بیٹا عنایت فرمایا، وہاں پہ بھی ہے. ایک یہاں پہ ہے خلقت اور خلق یہاں پہ بھی ہے. اب ان پہ اور ان کے کسی کے ساتھ جو ہے نا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا. تو ہم اپنے آپ کو تو کیا مقایسہ کریں، کسی جو ہے نا وہ بھی نہیں ہے. اور آپ بعض جو ہے نا کہتے ہیں ہاں جی ایسے سارے ایک جیسے جناب، وہ سارے ایک جیسے کیسے ہیں؟ سارے ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یحییٰ اور عیسیٰ ایک جیسے نہیں ہیں، نبی ایک جیسے نہیں ہیں، رسول ایک جیسے نہیں ہیں. جی تلک رسول فضلنا بعضهم لبعض، سارے رسول ایک جیسے نہیں ہیں. تو یہ ایک عام آسی پاپی اور جو ہے نا وہ تدریجی اور ان مراحل کو طے کرنے والا اور اس میں رہنے والا، وہ کیسے برابر جو ہے نا ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے. لہٰذا انسان اپنے آپ کو سمجھے، اپنے آپ کو پہچانے اور پہچان کر پھر جو ہے نا وہ فیصلے کرے. انسان جب انبیاء علیہ السلام کی جو خلقت ہے، ان مدارج کو جب ایک انسان دیکھتا ہے، ان کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھ سکتا ہے. آپ اگر دیکھنا چاہیں حضرت ابراہیم، اور انہوں نے جب دعا کی اور اس کے بعد جب بشارت ہوئی فرشتوں کی طرف سے، کہا، انہوں نے بھی کہا یا ویلتا، ان کی بیوی نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، کیا یہ عجب ہو جائے گا، کیسے ہو سکتا ہے یہ ہمارے ہاں بچہ ہوگا؟ یہ وبعلی شیخن کبیرہ، یہ جو میرا شوہر ہے یہ شیخن کبیرہ ہے شیخن کبیرہ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، اب کیسے ہوگا بچہ؟ ہمیں نہیں، یہ بھی مشیت کے تحت ہوگا. اللہ کی جو مشیت ہے خاص اس کے تحت جو ہے نا ہوگا. اسماعیل کو حضرت ابراہیم کو اللہ نے عطا کیا ایک خاص لطف کے تحت، فضل کے تحت عطا کیا. حضرت زکریا کو یحییٰ نصیب ہوا خاص لطف کے تحت جو ہے نا ہوا. یہ زمانے کے جو اسباب ہیں، وسائل ہیں، ان سے ہٹ کے. حضرت عیسیٰ کو اللہ نے عطا کیا، حضرت مریم کو، یہ دنیا کے جو اسباب اور وسائل ہیں ان سے ہٹ کے کیے. اسی طرح کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ شمس تھا، نہ قمر تھا، نہ حور تھا، نہ غلمان تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، کچھ نہیں تھا. اس وقت اللہ نے نور محمدی کو خلق کیا ہے، کچھ نہیں تھا اس وقت. جن کو دیکھ کر ایک دفعہ حضرت آدم عرش کے کنارے پہ جب ان جو ہے انوار طیبہ، انوار خمسہ کو جب دیکھا، کہا یا اللہ میرے علاوہ بھی آدم بنا ہے؟ مٹی سے کہا نہیں، مٹی سے نہیں بنایا میں نے، لیکن فرمایا کہ میں نے ان کے صدقے میں تجھے بنایا ہے، ان کے صدقے میں تمہیں بنایا ہے. یہی تیری ذریت سے، تیری صلب سے جو ہے نا وہ آئیں گے. وہ ہیں کہ جن کی
اسماء کرامی جنت کے دروازے کے اوپر کندہ ہیں، اور لہٰذا کبھی اپنا مقایسہ جو ہے نا ان کے ساتھ نہیں کرنا شروع کرنا، اپنی حالت کو دیکھنا، اپنے آپ کو پہچاننا، اس کے بعد جو ہے نا وہ بات کرنا۔ یہ اللہ کی طرف سے لطف ہیں، اللہ کی طرف سے عنایت ہیں، اللہ کی طرف سے فضل ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہادی ہیں، اللہ کی طرف سے مہدی ہیں، اللہ کی طرف سے خلیفہ ہیں، اللہ کی طرف سے جو ہے نا وہ ہدایت کرنے والے ہیں۔ یہ پہلے ہیں، ہم بعد میں ہیں، یہ معصوم ہیں، ہم گناہگار ہیں، یہ ہادی ہیں، ہم ہدایت لینے والے ہیں، یہ اللہ کے خلیفہ ہیں، ہم ان کی پیچھے چلنے والے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے امام ہیں، ہم ان کی اقتداء کرنے والے ہیں۔ اقتداء کرنے والا امام نہیں ہوتا ہے، اور پیچھے چلنے والا خود خلیفہ جو ہے نہیں بنا کرتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے ہمیں سکھائی گئی ہیں، یہ ہمیں اس بات کی طرف جو بہت زیادہ ایک یہ جو وہابیزم ہے اس کی وجہ ایک یہی بنی ہے کہ ٹو مچ جو ایکسٹریم جو ان کے نظریات ہیں، جن کی وجہ سے ایک مصیبت آئی، اور ہر چیز کو جہاں جس طرح چھوٹے بھائی بڑے بھائی، چھوٹے بھائی بڑے بھائی، اسی طرح جو ہے نا انہوں نے شروع کر دیا، اور جس کی وجہ سے اس افراط اور تفرید کی وجہ سے یہ جو ہے نا وہ پرابلم بنے ہیں۔ اس وجہ سے جس کی حد ہے اس کو اس حد میں رہنے دیں، تب تو آپ مسائل کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو جو ہے نا اس حد میں نہیں رہیں گے، یا خود نہیں رہیں گے، یا دوسرے کو نہیں رہنے دیں گے، تو مسائل آپ کو سمجھ آنے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ سلسلہ جو ہدایت کا ہے پیغمبر اسلام کے صدقے میں ہمیں اللہ نے نصیب کیا۔ یہ سب کا سب لطف ہے پیغمبر اسلام کا، یہ سب کے سب عنایت ہے پیغمبر اسلام کی۔ ان کے تصدق میں یہ انبیاء کا سلسلہ ہے، ان کے تصدق میں ائمہ معصومین کا سلسلہ ہے، ان کے تصدق میں یہ رسل اور مرسلین کا جو ہے نا وہ سلسلہ ہے، سارے کا سارا ان کے تصدق میں۔ لہذا ہمیں شکر کرنا چاہیے اپنے حبیب کا، اپنے نبی کا، رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اگلی جو آیت ہے وہ یعلمہ الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل۔ اللہ نے کیا کیا ہے؟ اللہ نے اپنے انبیاء کو، یا جو رسول ہیں حضرت عیسیٰ جن میں، انہیں اللہ نے کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، انہیں تورات کی تعلیم دی، انہیں انجیل کی جو ہے نا وہ بائبل ہے اس کی تعلیم دی، تورات کی سام جس کو کہتے ہیں اس کی اللہ نے جو ہے نا ان کو تعلیم دی۔ یہاں سے کیا ہے ایک بات جو واضح ہو جاتی ہے، اور بات کیا واضح ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نمائندے ہیں، اس کے جو ڈپٹی ہوا کرتے ہیں، اس کے جو نمائندے ہوا کرتے ہیں، ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت پا کے آتے ہیں۔ ہماری طرح درسگاہوں میں جا کے، یونیورسٹیز میں جا کے، کالجز میں جا کے، دوسرے عام استادوں کے پاس پڑھ کے، کبھی گوروں سے پڑھا، کبھی کالوں سے پڑھا، کبھی مردوں سے پڑھا، کبھی عورتوں سے پڑھا، نہیں، اس طرح نہیں۔ اللہ جنہیں نمائندہ بناتا ہے he is so qualified، بہت زیادہ qualified ہوتے ہیں وہ، انہیں دنیا کے کسی درسگاہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ دنیا کے کسی مدرسے کی اسے ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ درسگاہ الہی کے جو ہے نا وہ پروردہ ہوتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ انہیں خود تعلیم دیتا ہے، اللہ کتاب کی اللہ انہیں تعلیم دیتا ہے، حکمت کی اللہ انہیں تعلیم دیتا ہے۔ اچھا، یعنی کیا بتانے کے لیے کہ وہ ہدایت یافتہ بھی ہوتے ہیں، علم لدنی سے سچار ہوتے ہیں۔ علم لدنی یعنی ڈیوائن نالج۔ ایک آدمی تقریر کر رہا ہے علم لدنی، بابا علم لدنی نہیں ہوتا ہے، علم لدنی ہوتا ہے۔ چونکہ استاد کے پاس جب انسان نہیں بیٹھتا ہے، استاد سے نہیں سیکھتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے، علم لدنی کو علم لدنی پڑھتا ہے، اور محور کو مہور پڑھتا رہتا ہے۔ استاد کے بغیر انسان کسی نتیجے تک نہیں پہنچتا ہے۔
زبان اگر آ گئی ہے تو اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ وہ تقریری میں اس طرح آ جاتا ہے، علم بھی آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے کہ جن کے ہاں کچھ اللہ نے اس کو زبان دکھی ہے، ان کو چاہیے، یا مثلا جو ہے نا ان کو اچھی تقریر کر سکتے ہیں، انہیں چاہیے کہ درسگاہوں میں جائیں، علم کو پڑھیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے نا وہ اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر کے علم لدنی علم لدنی محور بھی نہیں ہوتا ہے، محور لفظ ہوتا ہے۔ تو یہ استاد سکھاتا ہے یہ ساری چیزیں، استاد کے بغیر تو انسان کسی منزل تک نہیں پہنچتا ہے۔ مدرس، اچھا استاد، اچھا ٹیچر، اس سے جو ہے نا انسان وہ پھر گر بھی بتاتا ہے، سکھاتا بھی ہے، علمی جو سلیقے ہیں وہ بھی بتایا کرتا ہے۔ تو معصومین علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، علم لدنی سے جو ہے نا وہ سرشار ہوا کرتے ہیں، جی اللہ کا جو درسگاہ الہی کے جو ہے نا وہ پرورتہ ہوتے ہیں۔ رہبری کا حق بھی اس سے ہی بنتا ہے کہ جو علم اور حکمت کے ذریعے، جہالت کے زور پر کئی تھے حکومتیں جنہوں نے کی ہیں، انہیں کوئی خیال نہیں تھا عوام کا، امت کا، لوگوں کا، نہیں، انہیں اپنی حکومتوں کا تھا کہ حکومت جو ہے نا کیسے چلانی ہے، حکومت جو ہے نا وہ کیسے رہنا ہے۔ اور جس کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں پوری ملت ایک جو ہے نا وہ خمیازہ جو ہے نا وہ بھگت رہی ہے، انہیں جنہوں نے جہالت کے زور پہ جو ہے نا حکومتیں کی ہیں۔ علم اور حکمت کے سائے میں جو حکومت ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، جہالت کے زور پہ جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ اور ہوا کرتی ہیں، طاقت کے زور پہ حکومتیں ہوتی ہیں اور ہوتی ہیں، اسلحوں کے زور پہ جو ہے نا حکومتیں ہوتی ہیں وہ اور ہوتی ہیں، دلوں پہ جو حکومتیں ہیں وہ اور ہوا کرتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جنہیں نمائندہ بنایا کرتا ہے، نمائندہ بناتا ہے تو انہیں علم دے کر بھیجتا ہے، حکمت دے کر بھیجتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا گھر، علی اس کا در۔ انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا در، جی میں حکمت کا گھر، علی اس کا در۔ تو یہ کیا ہے؟ باب العلم ہے، مدینۃ العلم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنے بھی آپ دیکھیں امیر المومنین کی جتنے بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ممبر سلونی پہ بیٹھ کے فرماتے ہیں کہ سلونی قبل ان تفقدون، مجھ سے سوال کرو، سب کچھ پیغمبر اسلام سے سیکھا ہے۔ ان کو استاد کیا ہیں؟ استاد حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نے 1000 باب علم کا میں نے آقا رسول سے سیکھا ہے۔ 1000 جو علم ہے نا اس کے اور جم جو میں نے پیغمبر سے لیے ہیں، وہ جواہرات میں نے پیغمبر اسلام سے لیے، اور پھر میں نے ہر ایک باب سے 1000 علم کے باب کو کھولا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی کیا ہے؟ ہر ایک باب سے 1000 باب کھولا، تو 1000 حضور نے علم کے باب سکھائے۔ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمیں بتانے کے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی کو نمائندہ بنا کے بھیجتے ہیں، حضرت عیسیٰ آئے، انہیں حضرت عیسیٰ کو اللہ نے کتاب دی ہے، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے حکمت دی ہے، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے تورات کا بھی علم دیا ہے۔ اس وجہ سے کہ جو پریویس نالج ہے that is also very crucial, that is also very important، وہ بھی بہت جو ہے نا وہ ضروری ہے، چونکہ پہلے گزشتہ انبیاء کے اوپر کیا نازل ہوا ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے جو ہے نا وہ بھی عنایت فرمایا ہے حضرت عیسیٰ کو۔ دیکھیں سب سے زیادہ ماڈرنائز جو علم ہے نا وہ نبی کا ہوتا ہے اس ٹائم پہ۔
یہ کچھ بھی نہیں ہے. جتنی بھی جو ہے نا ہائی ٹیک ہے، جب اگر نبی آ جاتے ہیں تو ہائی ٹیک کا جتنا ہے وہ نبی کے پاس ہوا کرتا ہے. اس کی آپ جو ہے نا ہر دور کے اندر جو ہے نا وہ چلے جائیں، ہر دور کے اندر ماڈرنائز جو ہے نا وہ انداز کے ساتھ. حضرت موسیٰ کے دیکھیں، بڑا ماڈرنائز جو ہے نا وہ کیا ہے، ماڈرنائز کیا ہے؟ جادو ہے. اچھا جناب، جدھر جائیں جادو کر دیتے ہیں. انہوں نے رسیاں جو ہے نا وہ جب ڈالی اسی طرح حضرت موسیٰ کے سامنے، وہ سارے کے سارے سانپ بن گئے. اوہ they were a big snake. بڑے بڑے سانپ بن گئے. حضرت موسیٰ نے اپنا عصا جب ڈالا، وہ سارے کے سارے سانپوں کو کھا گئے. انہوں نے سب کے سب جو ہے نا وہیں پہ کہا کہ نہیں، ہم جو ہے نا رب موسیٰ اور ہارون کے اوپر ہم ایمان لے کے آئے. انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ہم کچھ نہیں، ہمیں ان کا علم حقیقی ہے، ان کا علم جو ہے نا حقیقی ہے، ماڈرنائز ہے ان کا علم. حضرت عیسیٰ کا جو علم ہے اس سے 100 ماڈرنائز. حضرت عیسیٰ کے دور میں میڈیسن کا بہت جو ہے نا وہ دور تھا. علاج معالجے کا جو ہے نا وہ ایک عجیب و غریب اوج تھا اس دوران. حضرت عیسیٰ جو ہے نا ماڈرنائز علم لے کے آئے. کیا تھا اس میں؟ ہائی ٹیک تھا اس علم میں. تم جو ہے اگر دکھی ہوئی آنکھیں ہوں تو تم اس کو شفا دیتے ہو. میں تو آنکھیں نہ ہوں تب بھی آنکھیں دے دیتا ہوں. لوگ حیران ہو گئے. اچھا، اندھا مادرزاد، پیدائشی اندھا، ڈسیبل، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ فقط اس طرح جو ہے نا آنکھوں کے اوپر اس طرح ہاتھ پھیرتے ہیں، انہیں آنکھیں مل جاتی ہیں. اب یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ اندھا ایک تو ویسے چلو بلائنڈ ہو گیا ہے، کسی ڈسیبلٹی ہو گئی ہے، کسی وجہ سے چوٹ لگی، یا دوسرا ہے اگر اس کے پیچھے اس کی روشنی ہے تو اس کو جو ہے نا پھر. لیکن ایک ہے ہی ٹوٹلی بلائنڈ ہے، اور بالخصوص جو ہے نا جب پیدا ہوا ہے، بورن ہوا ہے، تب سے ہے بلائنڈ. ان کے ہاتھوں کی، ان کے جو ہے نا وہ آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور اس سے آنکھیں دیکھنے لگتا ہے. جزام کے جو مریض، وہ برس جو وائٹ پیچز ہو جاتے ہیں اس پہ جسم پہ، اس کو ہاتھ پھیرتے ہیں اس طرح، ایوری تھنگ از کلیئر. ہو ماشاءاللہ، کچھ نہیں ہے، کوئی جزام نہیں، کوئی مرض نہیں، کوئی برس نہیں، کچھ نہیں. پھر اس طرح ہائی ٹیک اس حد تک ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں جو یہ گیلی مٹی ہے نا، گیلی مٹی، اس سے میں جو ہے وہ ایک پرندے کی مورت بناؤں گا. سٹرکچر جو ہے نا اس کا بناؤں گا، میں اس کا ایک قسم کے جو ہے نا وہ مجسمہ بناؤں گا، پھر میں اس میں دم کروں گا، کچھ پڑھ کے جو ہے نا کروں، وہ پرندہ جو ہے نا بن جائے گا. کس قدر ہائی ٹیک ہے یہ انبیاء نے. یہ انبیاء آج کل چونکہ ہم بھول گئے ہیں سارے اس ہائی ٹیک کو. انبیاء علیہ السلام کے جو کتنے ماڈرنائز ماشاءاللہ حضرت عیسیٰ. لیکن اس سارے کا اگر ساری جتنی ہیں کمالات کا خلاصہ کر دیا جائے تو ہمارے پیغمبر میں آ کے ہوتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری ہرچ خوباں ہم دارن تو تنہا داری. سارے کمالات، جتنا جمال ہے، سارے کا سارا کمال، اس کا خلاصہ اگر ہو جاتا ہے تو ذات محمدی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہیں اللہ نے وہ معجزہ دیا ہے ایور لاسٹنگ، فار ایور، ایٹرنل جو ہے نا اللہ نے معجزہ دیا ہے، تا قیام قیامت جو ہے نا وہ رہنے والا ہے. معجزہ اللہ نے ایسا عطا کیا. باقی جتنے معجزات ہیں سارے وقتی لحاظ کے ساتھ ہیں، ٹائم اپنے ٹائم فریم کے ساتھ ہیں. لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو جو معجزہ دیا ہے، جو علم دیا ہے، جو حکمت دی ہے، جو میریکل دیا ہے، جو معجزہ دیا ہے، it is forever, it is everlasting, it is eternal, it is universal. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی
ہمیں جو تعلیمات ہیں انبیاء علیہ السلام کی اس پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. بی بی کا سایہ لطف ہم سب پر نصیب فرمائے. پروردگار آج کی اس عظیم شب کا واسطہ دیتے ہیں. ہمارے جتنے مومنین مومنات حاجات رکھتے ہیں باب الحوائج کے صدقے میں، بی بی سلام اللہ علیہا کے صدقے میں ان کی جملہ حوائج شرعیہ کو پورا فرما. یا اللہ جتنے مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جتنے مومنین مومنات کسی مشکل میں گرفتار ہیں پروردگار ان کی مشکلات کو دور فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما. یوسف زہرا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل ولیک الفرج. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.